آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان فرمایا تو مشرکین آپ کے مخالف ہو گئے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ان پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ پھر ایسا مرحلہ بھی آیا کہ مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے قتل پر مشرکین مکہ نے اونٹوں کا 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا، اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو لیا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ رات کے وقت حضور پاک علیہ السلام پر حملہ آور ہو جائے اور آپ کا خاتمہ کر دے۔ ان کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے یہ تیاری جاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ محبوب، آپ نے آج رات اپنے بستر پر آرام نہیں کرنا، آج آپ نے سفر کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کے آنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی تیاری فرمائی، اور شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، آج میرے بستر پر آپ نے آرام کرنا ہے، اور یہ مشرکین کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں مشرکین کے حوالہ کرنے کے بعد پھر آپ بھی چلے آنا۔ مشرکین کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے نکل گئے اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچ گئے۔ میں اس واقعے کی تمام جزئیات پر بات نہیں کروں گا، صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ باتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آئندہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر وہیں سے آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اللہ نے، خداوند عالم نے اس واقعے کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کر رہے، اللہ نے فرمایا فقد نصرہ اللہ، خود اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے اخرجہ الذین کفروا، جس وقت مشرکین نے، کافروں نے نبی کو مکہ سے نکالا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو مشرکین نے، کافروں نے نکالا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا تھا، پھر دونوں غار میں چلے پہنچ گئے اس سفر میں، اور پھر ایسا مرحلہ بھی آیا کہ مشرکین غار کے کنارے پہ پہنچ گئے تعاقب کرتے ہوئے۔ جب صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا
کہ تعاقب کرنے والے غار کے دہانے پہ آ گئے، اگر انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھ لیا تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ فکر مند ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ مشرکین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اب اس واقعے میں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ذرا غور کیجئے کہ جس وقت مشرکین نے آپ کو مکہ سے نکالا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی اس انداز سے ذکر فرمایا کہ اذ اخرجہ، یہ عربی جاننے والے اس کو جانتے ہیں، اس چیز سے واقف ہیں۔ یہ ہو ضمیر یا ہوا ضمیر ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بات آئے گی دو کی تو پھر یہ ہوا سے ہما ہو جائے گا، یہ ہما ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب مشرکین نے اس ایک شخص کو نکالا، ایک شخص کو مکہ سے نکلنے پر مشرکین نے مجبور کیا تو نبی کو مجبور کیا ہے، قتل کرنے کا اعلان ہوا ہے العیاذ باللہ، تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے مشرکین نے اعلان کیا ہے، اپنا علاقہ اور اپنا شہر چھوڑ کر جانے پہ مجبور کیا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اذ اخرجہ، جس وقت اس کو نکالا۔ اس لیے اللہ نے بھی صرف آپ کا تذکرہ کیا کہ آپ کو نکلنے پر مجبور کیا مشرکین نے، لیکن آپ کی توجہ چاہیے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا علاقہ، اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تو امام الانبیاء کو کیا ہے، لیکن یہاں سے چلنے کے بعد راستے میں ایک سے دو ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح غار میں پہنچے تو دو ہیں۔ یہ دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر تو نے مکہ کیوں چھوڑا؟ آپ نے اپنا علاقہ کیوں چھوڑا؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا کیوں؟ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، یہ سارا کچھ تو نے چھوڑا ہے، چل پڑا ہے، تو نے یہ سب کچھ کیوں چھوڑا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ قربان کر کے چلا ہے تو رسول اللہ کی خاطر چلا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اور نامور قسم کا ابو بکر صدیق اس زمانے کے عرب کے تاجروں میں نمایاں مقام رکھتا تھا، یہ سارا کچھ چھوڑ کے ابو بکر صدیق چلا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر چلا ہے، یہ اعزاز حاصل ہے آپ کو۔ اور پھر ذرا یہ بھی سن لیجئے گا کہ ابو بکر کے رفاقت اللہ کے رسول کے ساتھ اور تائید اللہ کے رسول کے اور آپ کی تصدیق اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے، پھر بہت سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے، نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صدیق اکبر پر قربان ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے رسول کے ساتھ چلا ہے، اور چلتے ہوئے بھی اس شان کے ساتھ، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ کیا؟ کبھی آگے چل لو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میں آگے چلتا ہوں، ذہن میں خیال آتا ہے مشرکین پیچھے ایسے آ کے حملہ کر سکتے ہیں، میں پیچھے چلتا ہوں تحفظ و سیکورٹی کے لیے۔ پھر خیال آتا ہے کوئی ادھر دائیں طرف سے آ سکتا ہے، پھر دائیں طرف سے چلتا ہوں۔
پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں جانب سے حملہ کر سکتا ہے، پھر ادھر سے چلتا ہوں۔ اسی طرح سفر کر کے غار میں پہنچے اور 3 دن 3 راتیں غار میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس شان کے ساتھ قیام فرمایا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہے اور ابو بکر صدیق کی نگاہیں ہیں، دیدار ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھنا ایک لمحہ ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا نصیب ہو جائے، یاد رکھیے اس کائنات میں مقام نبوت کے بعد اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ دیکھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ ایمان کی حالت میں، وہ صحابی بنتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں صدیق اکبر کی گود ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ ہے، اور صدیق اکبر کی نگاہیں ہیں، زیارت اور دیدار ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر میرے ساتھ ایک سودا کر لے، ایک سودا میرے ساتھ کر لے۔ فرمایا بتاؤ کون سا سودا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور غار والی 3 دن اور رات کی نیکیاں مجھے دے دے، یہ میں آپ کے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ سستا سودا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اصحاب رسول کی عزت، ان کے ایمان، تقوی، للہیت، جہاد، تبلیغ، ان کی شان میں سینکڑوں آیات اللہ نے نازل فرمائی۔ ان آیات کا پہلا مصداق ابو بکر صدیق ہیں، لیکن اگر کسی صحابی کی صحابیت پر قرآن گواہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ذہن میں بٹھائے، جس صحابی کی صحابیت قرآن کریم کی آیت نص سے ثابت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرحلہ سابقہ امتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلا ہے فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے، اور چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ سامنے دریا اور پیچھے تعاقب کرتے ہوئے فرعونیوں کا لاکھوں کا لشکر آ رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ سامنے دریا، پل کوئی نہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اور پیچھے لاکھوں کا لشکر آ رہا ہے تعاقب کے لیے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا انا لمدرکون، ارے موسیٰ ہم تو پھنس گئے ہیں، پکڑے گئے ہم، یہ لشکر آ رہا ہے مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، آگے دریا، راستہ کوئی نہیں، کہاں جائیں ہم؟ یہ آپ کی توجہ چاہیے۔ میں ابو بکر صدیق کی عظمت بتانے لگا ہوں، میں نبی کے جانشین اور نبی کے سسر اول المسلمین کا مقام سمجھانے لگا ہوں قرآن کی روشنی میں۔
حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، ان کا فرعونیوں کا لشکر آ رہا، سامنے دریا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہے، میرا اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے ساتھ، یہ لفظ سمجھیے گا، فرمایا میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو شامل کر کے یوں نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، نہیں، فرمایا میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور بتا دیا کہ مدد موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہے، باقی بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی معیت نہیں ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ راستہ مجھے دکھائے گا۔ لیکن ذرا ادھر دیکھیے، مشرکین تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے پہ آ گئے۔ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کی خاطر فکر مند ہے کہ دیکھ لیں گے نقصان نہ پہنچائے۔ نبی نے یوں نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پریشان نہ، اللہ کی مدد معیت میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ بڑا فرق ہے وہاں والے جملے میں ادھر میں، فرمایا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی معیت اور نصرت جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، بعین ہی اسی طرح اللہ کی نصرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات میں بھی اللہ کی نصرت و مدد کا سلسلہ رہا، اور آپ کے وصال کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت میں آئے، بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن صدیق اکبر نے خلافت کے مختصر دورانیہ 2 سال 2 ماہ 10 دن کے عرصے میں سارے فتنوں کو کچل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سب کل اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہوا ہے۔ تو یہ وہ عظیم انسان ہے جس کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں جن میں آپ کی عظمت نمایاں ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق